بھارت میں اقلیتوں کے لیے زمین تنگ ہونے لگی ہے۔ بالخصوص اگر میں مسلمانوں کی بات کروں تو ایک صحافتی تنظیم نے یہ رپورٹ شائع کی ہے جس میں ایک خاتون ہے جس کی طرف سے انکشافات کیے جا رہے ہیں، کچھ بچوں کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں جو اس بات پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں سلیم بخاری صاحب کہ کس طرح مسلمانوں کو بھارت سے نکالنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ وہ بقول شاعر اس نے کہا تھا نا کہ مارا وہ دل پہ تیر کے نکلی ہے ہائے ہائے۔ جو ذکر آپ نے کر دیا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ آج بھارت میں مودی کے بھارت میں بیت رہی ہے، وہ دل بہت پریشان بھی ہوتا ہے، سن کے دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیل جو ہے میرے خیال سے آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کرتے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے، جو مودی کا بھارت ہے اس میں اس سے پہلے سمجھوتا ایکسپریس کا سانحہ آپ کو یاد ہے؟ گجرات میں ٹرین پر جو 3500 کے قریب لوگوں کا قتل عام ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ جس کے لیے مودی صاحب کو ویسٹ نے قرار دیا تھا بچر آف گجرات، جی یاد ہے آپ کو؟ اس کے بعد جو بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر ہوئی، تعمیر تو ہو گئی، چلیے ہو گئی، لیکن اس بیچ جو 4-5 سال کے عرصے میں یہ عدالت میں مقدمہ ہوتا رہا، اس وقت تک کتنی دفعہ مسلم کچھ فسادات ہوئے اس علاقے میں کس طریقے سے بی جے پی اور آر ایس ایس کے گنڈوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اور آخر کار آرٹیکل 370A کو واپس لے کے جس طریقے سے کشمیر کی ایک بڑی آبادی، ایک پوری وادی جو ہے اس کے پاپولیشن کو اپنا غلام بنانے کی سازش کی گئی، یہ بھی مودی کے ہوتے ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ حجاب اور برقعے کو لے کے جس طریقے سے آر ایس ایس کے گنڈوں نے مسلمان خواتین، جوان بچیاں سکول اور کالجز جاتی کی بے حرمتی کی ہے، یہ واقعات وہاں کا روزمرہ ہے، یہ واقعات وہاں چیدہ نہیں ہے، ہر گلی ہر محلے میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے مودی کا ہندوستان جو سیکولر بھارت کے دعوے داروں کے منہ پر ایک تھپڑ ہے، زناٹے دار تھپڑ ہے۔ چلیے جناب، یہ ہو گیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ 20 کروڑ مسلمانوں کی آبادی کے ملک میں جس طریقے سے زمین تنگ کی جا رہی ہے مسلمانوں کے اوپر، اس کے لیے ہماری مسلم قیادت وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اس قسم کے خوفناک جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں خاموش کہ مسلمان ممالک نے، میں نام بھی لینا چاہوں گا، چاہے وہ یو اے ای ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، انہوں نے اسی مودی کو بلا کے اپنے ممالک کے اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈز دیے ان کو۔ میں ان ملکوں کے نام بھی لینا چاہوں گا۔ نام کیوں لے رہے ہیں آپ؟ پاکستان کا نام بھی تو لینا۔ دیکھیے، پاکستان کا نام کس حوالے سے؟ ہم نے بھی تو مبارکبادیں دی ہیں۔ ہاں نہیں، ہم نے مبارکبادیں اس بات پر تھوڑی دی، اس بات کی تو نہیں دی، لیکن نومینیشن کی تو دی ہے۔ دیکھیے، میں پہلے بات اپنی مکمل کر لوں پھر اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں مندروں کی تعمیر ہوئی، یو اے ای میں ہوئی، عمان میں ہوئی، اور ایک اور ممالک ہیں جہاں باقاعدہ انیگریشن جو ہے ہائیسٹ جو وہاں کے رولرز ہیں انہوں نے جا کے اس کی انیگریشن کی۔ یہ مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر بھارت انکریج ہو رہا ہے، اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ اپنی طرف سے تو حق بجانب ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، اس وقت اسکولوں میں مسلمان بچوں سے زبردستی جے شری رام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں۔ ویڈیو گیمز جو مل رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان بھارت کے دشمن ہیں، ان کو یہاں سے ہجرت کر کے چھوڑ کے چلا جانا چاہیے۔ میں اور آپ کو کیا بتاؤں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے سیکولر بھارت جو ہے وہ زمیں بوس ہو رہا ہے، اور مودی کا جو ہندوتا کا راج ہے وہ قائم ہو رہا ہے۔ میں آج سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے تھے کہ جنہوں نے غلطی کی پاکستان بنا کے ہندوستان کی تقسیم کر کے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے تھے کہ ہم جناح کے پاکستان بنانے کی غلطی کے شریک کار نہیں ہیں، آج دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم بھی غلام رہتے اسی طریقے سے اور پاکستان نہ بنا ہوتا تو آپ تصور کر لیجئے کہ وہاں پر مسلمانوں کی زندگی کیا ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمانوں کی یعنی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، کسی مسلمان ملک کی طرف سے آپ نے کنڈمنیشن کا میسج سنا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی مذمت کی ہو انہوں نے؟ تو یہ جو کرمنل سائلنس اس کو میں کہوں گا، جو مجرمانہ خاموشی ہے، ہم بھی اس میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی سوائے لپ سروس کے اور کچھ نہیں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نام لے کے کہہ دوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جس طریقے سے
کشمیر کا ہڑپ کیا جانا، خود ہڑپ کیا ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ کا بڑا دل دھڑکتا تھا، آپ نے جا کے اسلاموفوبیا کی بات کی یونائٹڈ نیشن میں، تو ہمیں تو ایک آپ دن مجھے یہ تو بتائیے کہ دلوایا، جب ہم آرٹیکل اسے 370 ہوا تھا، ہم عالمی دن کے طور پر مناتے ہیں اور اس کا کریڈٹ ہمیں خان صاحب کو دینا پڑے گا۔ دیکھیے اس کا کریڈٹ تو ہمیں دینا پڑے گا، لیکن اس کا ڈسکریڈٹ کون لے گا؟ جن کے ہوتے ہوئے یہ ہوا آرٹیکل 370 واپس اور کشمیر ہڑپ ہوا اور ہم اس کا خاموش رہے۔ الزام ہم دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رویہ ہے، یہ ایک رویے کا نام ہے، اور اس رویے میں صرف پاکستان، ہم نے اپنی کرسنگ تو کر لی نا، لیکن یہ کہ مسلمان جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، چاہے وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، چاہے وہ عرب لیگ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، چاہے وہ اور ادارے ہیں، ان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا۔ یونائٹڈ نیشن بھی اس کے اوپر آنکھیں بھی بند کیے ہوئے ٹھیک ہے، اور خاموشی اختیار کیے ایک ہوئے بات بتائیں بخاری صاحب، ہم اس طرح کا کام کیوں نہیں کرتے ایز اے اسٹیٹ؟ جس طرح انڈیا یہ کر رہا ہے کہ اپنی امیج بلڈنگ کر رہا ہے، موویز اس طرح کی کریٹ کر رہا ہے جس میں وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کشمیر ان کا حصہ ہے اور مسلمان جو ہیں وہ ہر جگہ زیادتی کریں، ہم وہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ یہ اب آپ نے بہت ہی صحیح بات جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے ہم نے ایک کشمیر کمیٹی بنائی تھی جس کے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کم از کم 10-12 سال تک چیئرمین رہے ہیں۔ کوئی ایک دورہ ان کا بتا دیں جو انہوں نے کشمیر کی پروموشن کے لیے، پاکستان کے مقدمے کو پروجیکٹ کرنے کے لیے کیا ہو۔ ہمارے فارن آفس نے کیا کیا، جہاں جہاں کانٹیکٹ کشمیر کے کانٹیکٹ گروپ بنے ہوئے تھے، جن ایمبیسیز میں وہ ڈیسک بنے ہوئے تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو ہم تو بالکل یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں ستو پی کے بیٹھ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو فیصلہ ہونا تھا کشمیر کا ہو گیا ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ کشمیری خود اس کے اوپر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، آئے دن وہاں کرفیو لگانا پڑتا ہے، وہاں پر آزادی سے کوئی ہندوستان کا پرو مودی بندہ پھر نہیں سکتا، سڑکوں پر آ نہیں سکتے۔ مودی صاحب جب بھی دورہ کرنے لگتے ہیں وہاں پر ایک ایسی سٹرائک ہوتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے آپ کو۔ یہ سب کچھ وہاں کے لوگ کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو میرے خیال سے ہمیں شیئر کرنی چاہیے اپنے ناظرین کے ساتھ، وہ یہ کہ 75% آف ہیٹ سپیچ ایونٹس ان بی جے پی رولڈ انڈیا ہو رہے ہیں اس وقت۔ اسی طریقے سے 36% یعنی 239 آف دا ایونٹس انکلوڈنگ اے ڈائریکٹ کال فار وائلنس اگینسٹ مسلم، یہ ہو رہا ہے وہاں پر۔ 25% مینس 169 فیچرڈ اسپیچز کالنگ فار ٹارگیٹنگ مسلم پلیسز آف ورشپ۔ یہ اس سیکولر ہندوستان میں ہو رہا ہے، لیکن کسی کے کان پر کوئی جون نہیں رینگ رہی ہے۔ یہ وہ خوفناک منظرنامہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خاموشی جاری رہتی ہے تو بھارت، مودی کی RSS، مودی کی BJP جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ کرے، کسی کے کان پر کوئی جو نہیں رینگ۔ اس صورتحال کا ماتم ہمیں ہر پروگرام میں جب موقع ملے کرنا چاہیے۔ ایز جرنلسٹ آئی تھنک وی او اٹ ٹو دا پیپل آف انڈیا جو بخاری مسلمان صاحب ہیں۔ ایک ٹارگٹ ہے مودی کے پاس جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا۔ کتنے فیصد کامیاب ہو چکے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کی آئسولیشن اگر ممکن ہو سکتی تو اب تک ہندوستان کر چکا ہوتا، کیونکہ اس کی طرف سے کوششیں تو صدا سے جاری ہیں اور اس کو پذیرائی بھی ملتی ہے۔ لیکن پاکستان چونکہ ایک ریالٹی ہے، پاکستان جو ہے ایک امپورٹنٹ ملک ہے اس ریجن میں۔ ہمیں کہا جاتا ہے ہم بفر زون ہے، وچ از ٹرو۔ ہمیں اب ہمارے پاس سی پیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، جب تک چائنا کے ساتھ ہماری دوستی انٹیکٹ ہے، جب تک مسلمان ملکوں میں ہمارا ایک رول ہے، ایک ہماری اہمیت ہے، میرا نہیں خیال کہ بھارت کبھی اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ ہمیں کمپلیٹلی اور اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کھیل میں جو سیاست کو گھسیٹ رہا ہے بھارت، ایبسلیوٹلی اس کا بھی چہرہ بہت ہی مکروہ چہرہ ہے اس اعتبار سے۔ آپ کو یاد ہے جب بھی کبھی پاکستان میں کسی ایونٹ کو ہوسٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہندوستان کی حکومت چاہے BJP کی ہو چاہے کانگریس کی ہو، وہ اپنے پلیئرز کو یہاں پاکستان بھیجنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسلسل مائنڈ سیٹ ہے۔ ابھی دیکھیے ایک ایونٹ آنے والا ہے چیمپئنز ٹرافی، جی، حالانکہ ہم نے ہر دفعہ یہ پیشکش کی ہے کہ ہماری ٹیمیں پاکستان کی ٹیمیں جو ہے وہ جا کے ہندوستان میں کھیلنا چاہتی ہیں، اور ہم کھیلے بھی ہیں، ہم گئے بھی ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ کبھی نیوٹرل وینیو کی بات کی ہے، کبھی ایونٹس جو ہیں وہ ہمیں دبئی میں کرانے پڑے ہیں۔ اب دیکھا یہ میرا خیال سے ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی میں کیا انڈیا اپنی ٹیم پاکستان بھیج رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ محسن نقوی نے ایز چیئرمین BCP یہ کہہ دیا ہے کہ تمام میچز جو ہیں چیمپئنز ٹرافی کے وہ پاکستان میں ہوں گے۔